افواج پاکستان کے کچھ کمانڈروں کے ساتھ میری ملاقات طے تھی، تو ان کے سامنے میں نے ایک جملہ کہا اور اسی پہ پھر آگے بات چل پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ سیدہ بی بی زینب کا ہی موضوع تھا کہ سمجھنا چاہیے کہ آخر رد انقلاب جو ہے وہ کیا ہوا، اس کا اثرات کیا مرتب ہوئے، اور موضوع یہ تھا کہ 38 لاکھ کلومیٹر کی حکومت 2.25 سال میں کیسے گر گئی۔ یزید کی 38 لاکھ کلومیٹر مربع کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی حکومت 3 سال میں علی کی دونوں بیٹیوں نے کیسے گرائی۔ جی یہ وہاں بریگیڈیئرز کے ساتھ موضوع تھا اور میں اسی پہ بات کر رہا تھا۔ تو چیزیں بڑی حقیقت ہیں۔ دیکھیے 2 ہی نظام ہوتے ہیں نا، ایک آپ کا داخلی اور ایک آپ کا معاشی، آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ، آپ کا معاشی نظام، آپ کا پیسہ، سرکولیشن آف ویلتھ، جتنا بھی آپ کا اکنامک نظام ہے، دونوں بیویوں نے 2 محاذ بنائے۔ میں 2 منٹ کا مسائل پڑھ کے آپ کو تھوڑا سا گریہ کروا کے جا سکتا تھا، لیکن میں نے کچھ آپ کو دینا ہے تاکہ آپ کا یہ وقت جو میری ملت نے مجھے دیا ہے اس میں خیانت نہ ہو جائے۔ یہ آپ کا وقت میرے پاس امانت تھا، امانت تھا میرے پاس۔ میں ہاتھ کے لیے نہیں آیا تھا، نہ میں اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے آیا تھا۔ مجھے یہ تھا کہ آپ سے بیٹھ کے میں آپ سے عرب کی کتابوں کی باتیں کر سکوں۔ انہوں نے کیا، علامہ جائز نے اور سب نے کیا لکھا، انہوں نے کہا علی کی دونوں بیٹیوں نے کمال کیا۔ خدا کی قسم آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ باتیں جو وہاں عرب کے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور جو ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ 2 ہی باتیں ہیں۔ بی بی ام کلثوم، دیکھیے روما کے ساتھ بی بی ختیجہ کا ایک معاہدہ ہوا تھا روم کی سلطنت کے ساتھ تجارتی، کہ سالانہ 80,000 اونٹ بی بی ختیجہ تجارت کے لیے روم بھیجیں گی، جہاں سے ان کی سرحد شروع ہوتی ہے، ان کی منڈیاں۔ 80,000 اونٹ سالانہ سامان کے بھرے ہوئے سیدہ ملکۃ العرب بھیجیں گی۔ اور یہ معاہدہ تبوک سے کچھ آگے جا کر 80 کلومیٹر مدون کے مقام پر ہوا۔ بی بی یہاں سے مکہ وہاں گئی، شاہ روم وہاں آیا، وہاں شاہی ملاقات ہوئی اور ایک معاہدہ تحریر ہوا کہ روما کی سلطنت میں جب ختیجہ کا مال داخل ہوگا تو روم کی حکومت اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی، اور جب سامان ہوگا تو اپنی سرحد پار روم کی فوج کرائے گی، اور اگر کبھی ختیجہ کے کسی خون پر یا اس کے ملازموں پر یا اس کے قافلہ تجارت پر کوئی بھی حملہ کرے گا، روما کی حکومت پابند ہوگی ان کی مدد کرنے کی۔ یہ معاہدہ طے ہوا، شاہ روم نے، کیسر روم نے اس پہ دستخط کیے اور سیدہ ختیجہ نے دستخط کیے۔ قاہرہ یونیورسٹی کی یہ دستاویز ملکیت ہے۔ سیدہ طاہرہ کے جس نے دستخط دیکھنے ہوں، میں 9 مہینے قاہرہ میں جب درس خارج کے سلسلے میں مجھے بھیجا گیا حوزہ علمیہ نجف سے، تو میں نے اس کی زیارت کی اور اسے میں نے پڑھا، بڑے غور سے اس معاہدے کو پڑھا۔ اس کے نیچے جناب آغا طنطاوی جنہوں نے صحیفہ کاملہ کا پیش لفظ لکھا ہے، امام سجاد کی کتاب کا، طنطاوی، یہ طنطاوی مصر کے ڈین ہیں، جامع الازہر کے، اہل سنت ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے اہل سنت بھائی بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ طریقت ہیں، پیر طریقت ہے طنطاوی، جامع الازہر کے۔ انہوں نے صحیفہ کاملہ کا پیش لفظ بھی لکھا جو ہے جہاں چھپی ہوئی مفتی جعفر حسین کے ترجمے والی، اٹھا کر اس کا کبھی پیش لفظ بھی پڑھیے کہ طنطاوی نے کیا لکھا ہے۔ طنطاوی نے ہی تو کہا تھا یہ زبور آل محمد ہے، کہا یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ زبور آل محمد ہے، یہ زبور ہے جو داؤد پہ اتری تھی۔ کیا کیا کہنا ان لوگوں کا، کیسے کیسے معرفت ہے۔ اس کے نیچے ہی، اس زیارت گاہ کے نیچے ہی ان کی ایک کتاب پڑی ہوئی ہے جس پہ اس معاہدے کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ ان کا ایک صفحہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں وہاں سے لے کر۔ وہ ارشاد شیخ طنطاوی فرماتے ہیں کہ ام کلثوم علیہ السلام جب واپس لوٹی کربلا کے واقعے کے بعد، ہم تو صرف بی بی زینب عالیہ کے کرتے ہیں نا، بی بی ام کلثوم کو تو ہم نے صرف وہ کہا کہ جی لاوالد تھیں اور یہ تھا اور وہ تھا، بس آگے ہمیں کچھ پتا نہیں۔ بطن زہرا پہ نازل ہونے والا یہ نور
پیدا نہیں ہوئی، نازل ہوئی۔ مریم نے جس کا واسطہ دیا، مناجات مریم کبھی پڑھیے، اس میں بی بی مریم نے جب درد زے سے شرمندہ ہو رہی تھی اور اللہ کہہ رہا تھا کہ کھجور کے درخت کے نیچے چلی جا، خرمے کے نیچے چلی جا، پردہ بنا لے، وہاں سے چشمہ جاری ہو جائے گا، تو بی بی نے کیا پڑھا تھا؟ مریم نے کیا پڑھا تھا؟ مریم نے مناجات مریم میں ہے، دیکھیں عیسائی مانتے ہیں اس مناجات کو، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ عیسائی مانتے ہیں، وہ کہتے کہ ہماری مریم نے کہا تھا، میری نے کہا تھا کہ اے اللہ، اے آل عمران کے خدا، تجھے واسطہ ہے بطول کبرا کی چھوٹی کلی کا، میرے لیے عیسیٰ کی آمد آسان کر دے۔ اس کی دعا قبول ہوئی ام کلثوم کے صدقے میں، اس بی بی طاہرہ کے صدقے میں۔ وہ طنطاوی، شیخ طنطاوی کہتے ہیں کہ یہ بی بی نے وہ معاہدہ نکالا مدینے سے آ کے اور سفر روم اختیار کیا۔ بہت سے لوگوں نے ریسرچ کی، ہاں ٹھیک ہے، ریسرچ ہر کسی کا حق ہے، وہ کہتے ہیں، بعض نے، طنطاوی نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ جو فاطمہ ویلی ہے جہاں آج بھی عیسائی جا کے دعائیں کرتے ہیں، اور وہاں ایک مجسمہ انہوں نے میری کا لگا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر جو چبوترا ہے جس کے وہ قریب جا کے گھٹنے ٹیک کے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں جا کر وہ بی بی ام کلثوم کے لقب یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر خدیجہ کی بیٹی بیٹھی تھی جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا۔ بی بی نے انہیں جا کے کہا کہ تم لوگ ہمارے معاہدے کے پابند ہو، جب ہمارا خون بہایا جائے گا سلطنت روما مدد کرے گی، میں تمہیں معاہدہ دکھانے آئی ہوں جو میری نانی سے تھا، اس معاہدے کے تحت ہم تم لوگوں کو یہ نصیحت کرنے آئے ہیں کہ یہ فسق و فاجور اور کفر کی حکومت ہے، تم اس کے ساتھ اپنا معاشی بائیکاٹ کرو۔ کرنسی روم کی چلتی تھی، روما والوں نے عزت کی اس معاہدے کی، انہوں نے کہا شہزادی آپ واپس لوٹیے، ہم تجارت منقطع کرتے ہیں۔ 3 سال میں روم سے ایک پیسہ نہیں یزید کو ملا، معاشی طور پہ بی بی نے ایسا اسے ڈسٹرائے کیا۔ کبھی یہ بھی دیکھا کیجئے، صرف گریہ اس کی معرفت سے گریہ کیجئے کہ دین کے لیے آئے تھے، یہ خدا کے لیے آئے تھے، اپنی مصیبتیں دکھا کے لوگوں کو پٹوانے نہیں آئے تھے، یہ اللہ کے لیے آئے تھے، یہ توحید کے لیے آئے تھے، یہ انسان کے شرف کے لیے آئے تھے۔ کیسا کیسا نظام دیا، معاشی نظام کو بی بی زینب نے، اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے عرض کرتا کہ سرکار ام کلثوم نے اور کیا کیا کام کیے۔ بی بی نے روم کو ہٹا دیا اس حکومت سے، ان کے سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے۔ بی بی زینب نے کیا کیا؟ بی بی زینب نے مصر تک سفر کیے اور اندرونی طور پر ایسے طبقات کھڑے کر دیے جن کا نعرہ سار اللہ الحسین تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بی بی کا دیا ہوا نعرہ ہے، یہ بی بی نے اس تحریک کو کیا۔ سرکار عبداللہ بن جعفر نے بے پناہ اسلحہ خرید کر راتوں رات پہنچایا لوگوں تک، غریب لوگ تھے، جنگجو نہیں تھے۔ شہزادی نے سفر کیا کہ حق کے لیے اٹھو، خدا کے